فرقہ جبریہ نے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالی کے جبر سے چل رہا ہے اور انسان ان تمام معاملات میں ماخوذ نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے جو کچھ اس کی تقدیر میں لکھ دیا بس اس کا وہ پابند ہو گیا، اور انسان کو گناہ پر، برے کام پر اللہ کی طرف سے سزا دیے جانے کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالی نے جبر رکھا ہے، ان کے دلائل اور قرآن کریم کی وہ آیات جن سے وہ استدلال کرتے تھے وہ آپ نے سنی، اور متعدد احادیث ہیں جن کو آپ سنیں گے اور ان کے ظاہر سے بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فرقہ جبریہ نے جو کچھ کہا ان کے لیے یہ احادیث بطور تائید کے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا رہا ہے وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن فی الحال ہم دلائل دے رہے ہیں کہ جبریہ فرقہ کیا کہتا تھا، اور یہ بھی درخواست کر رہے ہیں کہ ابھی جب تک آپ پوری بحث کو نہ سن لیں کسی نتیجے پر نہ پہنچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، اور انہوں نے تقریباً صحیح بخاری کے آخر پر یہ احادیث نقل کی ہیں، اور اس کا نام ہے کتاب القدر، تقدیر کی کتاب یا تقدیر کی باتیں یا تقدیر کی مباحث یہاں پر کی جائیں گی۔ دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے، کتاب القدر بھی یعنی دال کے ساکن ہونے کے ساتھ قدر، اور یوں بھی پڑھا گیا ہے کہ قدر دال پر زبر کے ساتھ، تو کتاب القدر کہیے یا کتاب القدر کہیے، دونوں طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو روایات لائے ہیں اس میں سے کچھ چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور تقدیر اللہ تعالی کے اسرار میں سے ایک سر اور ایک بھید ہے، اور اللہ تعالی نے اس بھید کو، اس مخفی بات کو اپنے پاس رکھا ہے، اور اس پر اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ کسی بھی شخص کی عقل ان پردوں کو اٹھا کر اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اس وقت سے تقدیر کا عمل جاری ہے، اور جب سے لوگوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا ہے، جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں روز اول سے جو مفکرین آئے وہ تقدیر پر بحث کرتے چلے آئے ہیں، کیا مسلمان اور کیا کافر، کیا اللہ کو ماننے والے اور کیا اس کے منکر، سب کے سب تقدیر پر بات کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ابن رشد نے، امام غزالی نے، رازی نے، حافظ ابن حجر نے، اور متاخرین میں اسی طرح حضرت مجدد الفسانی نے، شاہ ولی اللہ نے، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، مسلمانوں میں ان سب نے تقدیر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہے، کسی نے زیادہ کسی نے کم، لیکن کوئی بھی اس حقیقت تک پہنچ سکا ہو اور اس کی عقل نے یہ پردے اٹھا کر اللہ کے اس بھید کو جھانک لیا ہو، آج تک ایسے نہیں ہوا، اور یہ خدا کا ایسا بھید ہے، خدا کا ایسا راز ہے تقدیر، جس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی اور جبریل امین کو نہیں دی گئی، کوئی اور تو پھر کون ہے جو اس مقام تک پہنچ سکے۔ اسی لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تقدیر ایسی چیز ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو پھر ان پر واضح ہوگی اور ان پر کھلے گی، اس سے پہلے کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے
کہ اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اسی لیے طبرانی میں صحیح سند سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکر القدر فامسکوا، لوگوں جب تقدیر کی بحث چھڑ جائے تو تم چپ رہو، خاموش ہو جاؤ۔ اور صحیح مسلم میں حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے، اور طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کے تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادرکت ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، یقولون، وہ یہ کہتے تھے کہ کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، ہر بات تقدیر کے ساتھ ہے۔ طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ایک شخص جو عاجز ہوتا ہے، دھیمے مزاج کا، جو زیادہ دنیا کے کاموں میں تیز نہیں ہوتا، اور ایک شخص جو بہت چالاک، بہت دانا اور ہوشیار گنا جاتا ہے، یہ سب بھی تقدیر میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقدیر میں جھگڑے، اور اللہ تعالی نے اس پر آیات نازل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، صادق اور مصدوق کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے تھے اور ان کو سچی خبر دی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی جو خبر انہیں دی جاتی تھی وہ بالکل سچائی پر مبنی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ، تم میں سے کوئی بھی شخص، اس کی تخلیق کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں 40 دن کے لیے روک لیا جاتا ہے، ثم علقۃً، اور پھر ابتدائی طور پر ماں اور باپ کے مواد جو جمع ہوتے ہیں وہ 40 دن تک انہیں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں یہ بڑی تبدیلی ایک آتی ہے کہ علقۃً وہ پھٹکی بن جاتے ہیں، مثل ذالک، ثم یکون مضغۃً، اور پھر اس کے بعد 40 دن ان پر اور گزرتے ہیں، اور ان 40 دن میں وہ جب بوٹی بن جاتا ہے تو یہ باعث اللہ ملکن، اللہ تعالی پھر اس کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ یعنی مسلسل یہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ 40 دن کے اس حدیث میں ذکر آیا ہے، ایک جگہ آیا ہے کہ 40 راتوں کے بعد پھر یہ تبدیلی عمل میں آتی ہے، تو دن ہو یا رات ہو، مطلب تو ایک ہی نکلا کہ کچھ وقفے کے بعد پھر یہ تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں، پھر کچھ وقفے کے بعد تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہ 4 ماہ کے قریب جب وقت گزر جاتا ہے یا اس سے کچھ اوپر، تو پھر اللہ تعالی کیا کرتے ہیں، ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ حدیث میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اور وہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سے صحیح بخاری کی شرح میں لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں ایگ اور سپرم، ماں اور باپ سے جو چیزیں آتی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، تو ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے، بار بار اللہ تعالی سے عرض کرتا ہے کہ اخلق یا احسن الخالقین، اے سب سے اچھی صورتیں بنانے والے، اے سب سے اچھے خالق، اس کو بھی اولاد دے دے، اس کو پیدا فرما دے۔ پھر اللہ تعالی جو چاہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں اجمال ہے، باقی روایات میں تفصیل ہے۔ یہاں کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِينَ، پھر اس کو کیا ہوتا ہے، اس فرشتے کو 4 باتوں کا حکم ہوتا ہے، حروف پھونک دیتا ہے،
اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو بے رزق ہی، وہ اس کا رزق لکھتا ہے، روزی لکھتا ہے، یعنی یہ انسان محتاج ہوگا یا مالدار ہوگا، وہ اجلی ہی، اور پھر اس کی عمر لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی کتنا جیتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے عمل لکھ دیتا ہے وہ شقی او سعید، کہ یہ انسان کیا کرے گا، نیک بخت ہوگا، بہشتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں، یعنی اس کے رزق لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اور اس کے اعمال کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ فواللہ ان احدکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی لیعمل بعمل اہل النار، اور وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، تمام وقت وہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے، حتی یکون بینہ و بینہا غیر ذراع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اس آدمی میں اور جو جہنم ہے اس میں فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا، ایک بالشت بھر فاصلہ رہ جاتا ہے، ہاتھ بھر کا فرق رہ جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی تقدیر غالب آتی ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ کی یہ بات، یہ فرمان، یہ تحریر کام آ جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ آدمی جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ وہ جنت چلا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس بھی بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک تو یہ جہنمی ہے اور ایک جنتی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں یہاں جو الفاظ پہلے آئے ہیں کہ اس کے لیے 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی عمر اور اس کے اعمال کو لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں جیسے اعمال کرتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں جیسا عمل کر کے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ جہنمیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کی تقدیر جس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو کچھ فرمایا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اجمال سے ذکر کیا۔ باقی روایات میں جہاں تفصیلات آئی ہیں وہاں یہ آتا ہے کہ جب پہلے 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اے پروردگار جو سب کو اتنے اچھے اچھے چہرے دینے والا ہے، اللہ اس کو بھی بنا دے، یعنی اس بچے کو پورا کر دے، اس بچے کو اس کی ماں کو دے دے، یعنی اولاد اس کی ہو جائے۔ اور پھر اللہ مالک الملک ہے، اللہ بہت بڑا اور بڑی ہستی، بڑی ذات ہے اور شہنشاہ ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرشتہ دوبارہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے یا رب سقط امتام، اے پروردگار اس بچے کو پورا کرنا ہے یا یہ کہ اس کی کتنے ہفتے گزر جائیں تو پھر اس کو گرا دیا جائے، وارشن ہو جائے۔ پھر اس کو بتا دیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار یہ ایک ہی بچہ ہونا ہے یا 2 بچے ہونے ہیں، پھر اسے یہ بتا دیا جاتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے اذکر ام انثی، اللہ اسے لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بتا دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ناقص الاجل، اے پروردگار یہ کیا ہوگا، اس کی عمر تھوڑی رکھنی ہے یا یہ اپنی مدت پوری کرے گا، اس کا کیا ہوگا۔ پھر وہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہتا ہے کہ اللہ یہ نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا رزق اتنا لکھ دو، اور حکم ہو جاتا ہے کہ اس کا رزق اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھو اس کا رزق اور اس کی عمر، اور تیسری چیز اس کی تخلیق کیسا ہوگا جسم کے اعتبار سے، اور چوتھی چیز کہ اس کا نصیب کیسا ہے، یہ شقی ہے سعید ہے، اچھے کام کرے گا برے کام کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو یہ لکھایا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار اس کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، تو لکھوا دیا جاتا ہے
کہ اس کی زندگی میں یہ مصیبتیں ہیں. اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں آتی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کے لیے 5 چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں. ایک تو اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کرے گا یا برے، دوسرے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، تیسرے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی کیا آثار ہوں گے دنیا میں، اس کی رہائش، اس کا رہنا، لوگوں سے ملنا جلنا، اور 5ویں چیز اس کی قبر لکھ دی جاتی ہے کہ اس آدمی کی تدفین کہاں ہوگی، کہاں مرے گا، کہاں موت واقع ہوگی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے کہ بس یہ 5 چیزیں لکھ کر، یہ جو بھی تقدیر لکھنی ہوتی ہے اسے لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، فلا یزاد فیہا ولا ینقص، اور پھر اس تقدیر میں نہ اضافہ کیا جاتا ہے نہ کمی کی جاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بس پھر وہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اس خانے کو، اس چیز کو، اس جس پہ جو تحریر تھی، اور پھر اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو کچھ لکھوایا ہوتا ہے فَيَقْضِ اللَّهُ مَا هُوَ قَاضٍ، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ جو بھی کچھ کر دیتے ہیں تو وہ لکھ دیا جاتا ہے بین عینی، اس آدمی کی آنکھوں کے درمیان. خیال آتا ہے کہ شاید اسی حدیث کی وجہ سے یہ محاورہ آیا ہو لوگوں میں، یا پھر ممکن ہے اس سے پہلے بھی کسی نبی علیہ السلام نے اطلاع دی ہو کہ لوگ تقدیر کے لیے پیشانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اس کی پیشانی پہ یہی لکھا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پیشانی سے ہی نظر آتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ماتھا ہی بتاتا تھا کہ اتنا برا یا اتنا اچھا انسان بنے گا. اسی طرح لوگوں میں محاورہ مشہور ہے اور کہتے ہیں کہ پیشانی میں جو لکھا تھا جی وہ تو پیش آنا ہی تھا. تو حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، دونوں آنکھوں کے اوپر یعنی پیشانی میں یہ چیز اس کے لیے لکھوا دیتے ہیں فرشتوں سے، اور فرشتے اس کے لیے طے کر دیتے ہیں. بس یہ ہے اللہ کی تقدیر جو اس انسان پر غالب آئی، اور یہ ہے اللہ کی تقدیر جس پہ پہنچ کے معاملہ ختم ہو گیا. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی تم دیکھو گے کہ وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، ساری زندگی خدا کی نافرمانی، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لوگوں کو ستانا ہے اور اللہ کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا، ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اور پھر فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے جسے سمجھایا جائے. آپ بہت سے لوگوں کو عملی زندگی میں دیکھیں، اپنے گلی محلے میں، اپنے ملنے والوں میں، کہ وہ پرلے درجے کا خراب آدمی تھا، اور موت سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ سال پہلے، آخری دنوں میں یہ خیال آیا کہ اب زندگی کے چند دن رہ گئے، ذہن میں آیا کہ توبہ کر لیں. اب وہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا. اسے خیال آیا حج کر لیں، تو زندگی کے آخری سالوں میں حج کر آیا. اب وہ روتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، وہ کسی کو برے کام کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے ساری زندگی انہی چیزوں میں گزاری. وہ سمجھاتا ہے اپنی اولاد کو اور کہتا ہے بچوں ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، ہم نے عمر ساری یہی کرتوت کی ہیں. اب افسوس ہوتا ہے کہ عمر ضائع کی. یہ جملے جو سارے ہوتے ہیں نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی آخرت قریب ہے، اور پھر اس پر جنت کے اعمال غالب آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں جیسے کام کرتا ہے. موت اچھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے برعکس دی اطلاع دی، معاذ اللہ، اور ارشاد فرمایا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے. ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہا،
اب بڑھاپا جو آیا اس میں خراب ہو گیا. بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اب وہ ٹی وی اور وہ فلمیں اور وہ چیزیں جو زندگی بھر نہیں دیکھی تھی اب سارا وقت انہی میں لگ رہا ہے, اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے. کس کام میں اب وہ پڑ گیا ہے, ساری عمر لوگوں کو منع کرتا رہا اور عمر کے آخری حصے میں خود نشے اور شراب میں لگ گیا. اور کن کن چیزوں میں, فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, بس وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی لیے مسند احمد کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ وہ 70 سال تک جہنمیوں کے کام کرتا ہے اور پھر جنتیوں میں چلا جاتا ہے, اور 70 سال تک جنتیوں کے کام کرتا ہے اور پھر اہل جہنم میں چلا جاتا ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی طویل عرصے تک جہنمیوں کے کام کرتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ خیر سے ہو جاتا ہے اور جنتیوں والے کام کرنے لگتا ہے. دوسری جگہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب الفاظ آئے ہیں. مسند احمد میں بھی وہ حدیث آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی شخص کے عمل پر زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو یہاں تک کہ جب تک کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ کس چیز پر خاتمہ ہوا ہے. دیکھو کام کرنے والا اپنی عمر کا اکثر حصہ بڑے صالح اور نیک کاموں میں گزارتا ہے. لو مات علیہ دخل الجنہ, اور اگر موت بھی نامال پر آ گئی تو پھر وہ جنت میں جائے گا. اور پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ اعمال بظاہر برے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. دونوں چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنتیوں جیسے کام کرتا ہے وہ مکتوب فی الکتاب الاول من اہل النار, اور وہ آدمی لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے دن سے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا. سو جب اس انسان کی موت کے دن قریب آتے ہیں تو ارشاد ہوا کہ وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے, فماتا فدخلہا, اور وہ مر گیا اور بس اس کے بعد وہ اسی جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں پیدائش سے بھی پہلے کیا چیز لکھتی گئی. اور یہ وہ چیز ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جب وہ گئے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تو ان کی باتوں میں بڑی حکمت تھی. انہوں نے حجر اسود کو ایک مرتبہ بوسہ دیا اور انہوں نے کہا حجر اسود مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے اور تیرے قبضے میں نفع اور نقصان کچھ نہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اللہ کی توحید کا وحدانیت کا اثر تھا. پھر 1 سال تشریف لے گئے, اپنی مملکت کے اپنی حکومت کے سارے سالوں میں انہوں نے حج فرمایا ہے, حج کے لیے حاضری ہوتی رہی ہے. ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو شاید ذہن مبارک میں یہ خیال آیا ہوگا کہ پتھر کو چومتا ہوا دیکھ کے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ہم پتھر کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. اس کی کوئی روایت کوئی سند آج تک تو ہمیں ملی نہیں, ممکن ہے کہیں ہو اور ہمارے علم میں نہ ہو, لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سے ہی یہ جملہ کہا اور غالباً ذہن مبارک میں یہ آیا ہوگا کہ کوئی آدمی دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے فرمایا کہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت, میں اللہ پر ایمان لایا اور میں اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے میں ان سب کا انکار کرتا ہوں, میں ان سب چیزوں کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, یعنی شرک سے بیزاری کو ظاہر کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ اپنی حج کے دوران اپنی خلافت کے دوران حج کے لیے حاضری ہوئی اور بیت اللہ کو دیکھا اور طواف فرما رہے تھے یا طواف شروع کرنا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور کہا کہ اللہ اگر عمر کی پیدائش سے پہلے یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے
اور فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ پروردگار اس بچے کا رزق، اس کی عمر اور اللہ اس کے اعمال شقی ہے یا سعید ہے، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ آدمی کفر پر مر جائے، اور اس سے زیادہ نیک بختی کیا ہے کہ کوئی انسان ایمان کی موت ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے؟ اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی حدیث کو ذہن میں تھی ان کے، تو انہوں نے کہا پروردگار عمر کی پیدائش سے بھی پہلے اگر اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ وہ شقی ہو کر مرے گا، ایمان سے محرومی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، تو اللہ عمر یہ درخواست کرتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل دیں اور اسے سعید کر دیں، یعنی ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے۔ اور پھر عرض کیا کہ اے پروردگار تقدیر بھی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے ہی قلم کے نیچے ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور اللہ جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، وعنده ام الکتاب، اور اللہ ہی کے پاس لوگوں کی تقدیروں کا رجسٹر ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار میری تقدیر کو اگر وہ بری ہے تو تبدیل کر دے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقدیر کی تبدیلی کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کا ایسا خوف تھا ان پہ کہ وہ آدمی جسے بار بار جنت کی بشارت مل چکی تھی، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ ان سے راضی تھے۔ پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان سے راضی تھے، پھر انہوں نے عدل کے ساتھ حکومت کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی۔ لیکن دیکھو پھر بھی ڈر ایسا ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، اللہ سعید ہو کے دنیا سے چلا جاؤں، اور اگر میری تقدیر اس کے برعکس کچھ لکھ دی گئی ہے تو اے پروردگار وہ تقدیر بدل دی جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور یہ ہیں وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ تعالی کا خوف تھا اور خدا کی بے نیازی سے ڈرتے تھے۔ یہ حدیث اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ جبری فرقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جبر سے ہے، جب لکھ دیا گیا ہے تو وہ ہو ہی جانا ہے، تم چاہے اچھے کام کرو چاہے غلط کام کرو۔ لیکن اہل سنت والجماعت نے اس کی کچھ اور توجیحات کی ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے اس سے وہ چیز ثابت نہیں مانی جو کچھ کے لوگ کہتے ہیں، یعنی جبری فرقے کے لوگ جو کہتے ہیں، جو کہ گمراہ ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ایک اور حدیث نقل کی ہے انہوں نے، اور باب قائم کیا ہے کہ جف القلم علی علم اللہ، اللہ تعالی نے جو کچھ جف القلم علی علم اللہ، جو کچھ اللہ تعالی نے تحریر کروایا، خشک ہو گیا خدا کا قلم اللہ کے علم پر، یعنی اللہ تعالی کا جو علم ہے اس کو تحریر کر کے قلم فارغ ہو گیا، اور قلم نے طے کر دیا جو کچھ کے ہونا ہے۔ صحیح ابن حبان میں ایک حدیث آئی ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا اندھیرے میں، اور پھر اس تاریکی اور اندھیرے پر روشنی برسائی گئی۔ تو جس انسان کو فمن اصابہ من نورہ، وہ روشنی پہنچ گئی یومئذ، اس دن وہ آدمی ہدایت پر آ جائے گا، اور جس انسان کو اس دن روشنی نہیں ملی تھی جب سب روحوں کو پیدا کیا گیا اور روشنی اس دن اس تک نہیں پہنچی، واللہ وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جف القلم علی علم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے مطابق تحریر ہو گئی اور خشک ہو گئی، وہ تحریر خشک ہو گئی، وہ روشنائی جس نے لوگوں کی تقدیر لکھی تھی۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، اور روایت کا ایک ٹکڑا صرف انہوں نے نقل کیا ہے، بلکہ یہی ٹکڑا پہلے تو انہوں نے نقل کیا ہے کہ جف القلم علی علم اللہ، کہ اللہ تعالی نے جو علم تھا اسے تحریر فرمایا اور قلم خشک ہو گئے، روشنائی خشک ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت، اور آیت کے بعد وہ کہتے ہیں وقال ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی
کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جف القلم بما انت لاقن. ابو ہریرہ روشنائی خشک ہو گئی، قلم خشک ہو گیا، وہ چیز تحریر کر کے جو تمہیں ملنے والی ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے نا، اسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنا ٹکڑا لائے ہیں. اصل میں بات کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث وہ دوسری جگہ آئی ہے اور حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو پورا لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں ایک نوجوان لڑکا ہوں اور مجھے اپنے متعلق بہت خوف رہتا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شادی کر سکوں، تو آپ اجازت دیں مجھے کہ میں مرد ہی نہ رہوں. فسکت عنی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات کو سن کر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا ہوگا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ کیفیت، یہ حالت بار بار پیش کی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ، اللہ تعالی کا قلم جو کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے نا، اسے لکھ کے خشک ہو گیا. اب اس کے بعد تم مرد رہو یا نہ رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے وہ حدیث جس کی تشریح کچھ آگے آ جائے گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا. مطلب یہ ہے بظاہر اس کا جو جبر والے بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے بس ہو جائے گا، معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کی چیز ہے تو تم اس سے بچ نہیں سکتے، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر تم اس گناہ میں پڑو گے نہیں. ایک اور روایت یہاں پر جس سے تقدیر کا ظاہر معلوم ہوتا ہے، جو جبری فرقے بھی استدلال کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی. دوسری شادی ہوتا یہ تھا کہ بہت سی عورتیں وہ شوہر پر یہ پابندی لگا دیتی تھیں کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، اور اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو دوسری بیوی یہ کہہ دیتی تھی کہ پہلی کو طلاق دے دو، پھر میرے ساتھ شادی کر لینا. تو مردوں کا معاملہ تو پھر بہت مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پسند آ گئی کوئی خاتون تو پچھلی ساری وفا، محبت اور بیوی کی خدمت اور اس نے جو کچھ قربانیاں دی وہ سب کی سب ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور نیا بیاہ رچانے کی فکر میں ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی ساری خدمات اور سب کچھ اس کا اعتراف ہوتا ہے، لیکن بیچ میں ذرا سی ڈنڈی مارنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ اجازت دے دیں دوسری شادی کر لوں، پھر ہزار بہانے تراشتا ہے. عربوں میں بھی یہی معاشرہ تھا، وہاں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں، اور خواتین جو دوسری جو آتی تھی سوکن، وہ کہتی تھی پہلی کو طلاق دے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسأل المرأة طلاق اختها، عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے پہلی بیوی کے طلاق کا، لتستفرغ صحفتها ولتنکحها، کہ وہ جو کچھ اس کے پیالے میں ہے اپنے لیے انڈیل لے، یعنی جو اس کو خاوند سے ملتا ہے یہ اپنے خود لے، اور اپنے سے پہلی آنے والی بیوی کو جو اس شوہر کی تھی اسے فارغ کرا دے. فإن لها ما قدر لها، اس کو وہ چیز مل کر رہے گی جو اس کے مقدر میں ہے. عورتیں نکاح کرنے سے پہلے
یہ شرط لگا دیتی تھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے کے آؤ پھر مجھ سے شادی کر لینا. ڈرتی تھی کہ شوہر جو کچھ اسے لا کے دیتا ہے، پیسہ، مال، کپڑا لتا، یہ سارا کا سارا تو اس کے پاس چلا جائے گا، میں جو سوکن بن کے جاؤں گی تو مجھے کیا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلی جو اس کی بیوی ہے نا، اس کے لیے طلاق کا مطالبہ مت کرو، بغیر کسی شرط کے اگر نکاح کرنا ہے تو کر لو، دوسری شادی یہ شوہر کر لے. دیکھو فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، اس پہلی کو وہی کچھ ملنا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں طے کر دیا ہے. تو تقدیر میں اگر تنگی ہے تو وہ تنگی پائے گی، تقدیر میں خدا نے زیادہ چیزیں لکھتی ہیں تو وہ زیادہ چیزیں پالے گی. اس لیے تمہاری اس شرط لگانے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرو اور یہ شرط نہ لگاؤ. اور اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر باقی جو مناسب حالات ہیں اسے دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں میں زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اس سے بھی وہی بات معلوم ہوئی کہ رزق جو تقدیر میں طے ہے اللہ تعالی نے دینا ہے. اب کسی کو کتنا رزق ملتا ہے، کم ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، بظاہر اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تقدیر میں طے ہے اور وہ رزق اسے مل کر رہے گا. اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، اور یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی. اور وہ جو قصہ بیان کر رہے ہیں یہ کسی جہاد میں پیش آیا ہے، اور جہاد میں بہت سی عورتیں تھیں جو باندیاں ہونے کی صورت میں آ گئیں. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جاء رجل من الانصاری، تو انصار میں سے ایک آدمی آئے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول انا نصیب صبیا، ہمیں کچھ قیدی ملی ہیں عورتیں اور ہم یہ چاہتے ہیں نحب المال، پیسہ چاہتے ہیں. کیف تری فی العزل، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں ہمیں، آپ کا کیا خیال ہے ہم عزل کر لیں؟ عزل کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس عمل کے آخری مراحل میں اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، اسے عزل کہتے ہیں. اس لیے کہ اس خاتون کے ہاں بچہ نہ ہو. اب وہ باندی جس کے ہاں اولاد ہو جائے اس کی قیمت کم ہو گئی، اور اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کی قیمت زیادہ رہی. تو مطلب یہ تھا کہ اگر ہم انہیں اس حالت میں اپنے پاس رکھیں اور پھر عزل کر لیں اور پھر انہیں بیچ دیں تو ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے. تو آپ کیا فرماتے ہیں، ہم عزل کریں یا نہ کریں؟ اس زمانے میں منصوبہ بندی کی یہ ایک شکل و صورت تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَأَنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَعَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، یہ جو کچھ تم کرتے ہو نا اس طرح بے شک کر لو، کوئی مذائقہ نہیں اس میں. فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةً، کوئی روح ایسی نہیں ہے كَتَبَ اللَّهُ جس کو اللہ نے طے کر دیا ہو کہ دنیا میں جانا ہے اور پھر ان کے ہاں وہ اولاد نہ ہو. یہ تمہارا خام خیال ہے، جس روح نے آنا ہے وہ ضرور آئے گی اور تمہاری تدبیر کچھ نہیں چلے گی. یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے معاملے میں صحیح تھے، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے اور کرنی بھی چاہیے تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا دانا انسان لوگوں کے نکاح پر اتنا زور دیتے تھے، اتنا زیادہ لوگوں کے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے کہ اب بھی کہیں بھی اسلامی مملکت ہوگی تو جو بھی خلیفہ ہوگا یا جو بھی حاکم ہوں گے وہ چاہیں گے کہ لوگ نکاح کریں تاکہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی نہ پھیلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا اس کا احساس تھا کہ فرماتے تھے جب تک بچیاں بڑی نہ ہو جائیں ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں
ان کے سامنے انہیں لاتے رہا کرو۔ ممکن ہے ان کے کسی چچا زاد بھائی کی طبیعت اس بچی کی طرف مائل ہو جائے، پھر جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اسے رشتہ خاندان میں مل جائے گا، خاندان سے اس کا رشتہ آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ نکاح پر زور دیتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور ان سے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شادی تو بس پھر دو ہی آدمی نہیں کرتے، یا تو وہ نامرد ہو اس وجہ سے نہیں کرتا، اور یا پھر بدکار ہو اس وجہ سے نہیں کرتا۔ تم نے کیوں شادی نہیں کی؟ نکاح کیوں نہیں کیا؟ ڈانٹ پلا دی۔ اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، ان کی سوانح میں جہاں جہاں لوگوں نے ان کی چیزیں لکھی ہیں اس میں آتا ہے کہ قحط کے دنوں میں وہ نکاح سے منع کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، کیوں منع فرماتے تھے؟ وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے تھے بھائی کہ دنیا میں ظاہر کا نظام کیسے ہے، اس کے مطابق بات کرتی ہیں۔ جب قحط پڑ گیا تو نکاح سے منع کرتے تھے کہ مطلب یہ کہ بھی قحط پڑ گیا ہے، بیوی کو گھر لے آئے گا، کل کو اولاد ہو جائے گی تو یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اتنا نکاح کی ترغیب دینے والا شخص بھی ظاہری طور پر جو اعمال ہیں اور جو چیزیں ہیں ان پر نظر رکھتے تھے۔ تو اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کی یہ جو ابتدائی شکل تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کچھ فرق نہیں پڑتا، تم یہ کام کرو یا نہ کرو، جس اولاد نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ اور اس حدیث کی شرح پوچھو ان سے جو بالکل سادے لوگ ہیں، جنہوں نے شاید یہ حدیث کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، کتنے ہی ایسے ملیں گے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اور تمام تر نہ چاہنے کے باوجود پتہ چلا کہ اولاد ہو گئی، اور کتنے ہی ایسے ملیں گے جو ترس گئے اس نعمت کو مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں فیصلہ تھا، نہیں ملے۔ یہ ہے وہ تقدیر جس کے سامنے آ کر انسان عاجز آ جاتا ہے اور انسان کی تدبیریں کچھ کام نہیں آتی۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر بھر جہنمیوں کے یا جنتیوں کے اعمال کرتا ہے، اور پھر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ آدمی دوسری طرف کو چل پڑتا ہے۔ اسی کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر یہاں باب باندھ رہے ہیں اور دو احادیث وہ لائے ہیں۔ ان احادیث سے جہاں تقدیر کے مسئلے پر روشنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت خوف کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ان احادیث کو غور سے سننا چاہیے، اور دونوں کے جو آخری حصے ہیں نا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم جتنے لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور ہم بظاہر جتنے بھی خدا کے دین کے لیے اخلاص سے کام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، شرعی احکامات کے نفاذ کے لیے لوگ جانیں قربان کرتے ہیں، لیکن ان دونوں احادیث کے جو آخری جملے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سارا نشہ اتر جاتا ہے نیکی کا، اور نیکی کرنے پر جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے اور جو فخر پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دوسرے لوگوں کو حقیر جاننے کا جو جذبہ ابھرتا ہے، اور یہ کہ میں اچھا اور میں ایسا اور میں نے یہ کام کیے، اگر کسی انسان کا ان دونوں احادیث کے آخری جملوں سے بھی علاج نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ مر جائے یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت زندہ رہنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ العمل بالخواتیم، کہ عمل جو ہے اس کا اعتبار خاتمے کے ساتھ ہے۔ اور روایت لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہ دیکھیں تقدیر کا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں حاضر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی سال اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، غزوہ خیبر میں گئے تھے۔ خیبر میں یہودی تھے اور بار بار ان کی عہد شکنی اور ان کی وعدہ خلافیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ آ گئے تھے۔ آخر پہ خیبر پہ جا کر یہودیوں کا فیصلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک آدمی تھا، امن ماہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا یدعی الاسلام، اسلام کا دعویٰ کرنے والا۔
وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ فلما حضر القتال، اور جب جہاد شروع ہوا تو قاتل الرجل من اشد القتال، تو اتنی بہادری سے وہ جوان لڑا، خدا کی راہ میں اتنی شدت سے وہ لڑا کہ فقصرت بہ الجراح، جسم سارا اس کا زخمی ہو گیا، جسم جو تھا سر سے پاؤں تک چوٹیں لگ گئیں، کہیں تیر کے نشان، کہیں تلوار کے، لیکن اس کے باوجود فَأَثْبَتَتَهُ، ثابت قدم رہا، دشمنوں کے مقابلے میں منہ نہیں پھیرا، سامنے سے سب چیزیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود کہ زخموں سے خون بہ رہا ہے بالکل پیچھے نہیں ہٹا۔ جاء رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس بے جگری سے اس کا لڑنا، اس شجیع اور بہادر انسان کا خدا کی راہ میں جم کر کھڑا ہونا دیکھ رہے تھے، تو انہیں بڑا ہی تعجب ہوا کہ اتنا شجیع اور بہادر، تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ رأیت الذی تحدث انہ من اہل النار، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا ہے وہ جس شخص کے متعلق آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جہنم میں جائے گا، قد قاتل فی سبیل اللہ من اشد القتال، وہ اللہ کی راہ میں اتنی زبردست لڑ رہا ہے، فقصرت بہ الجراح، اس کو تو جسم زخموں سے پر ہو گیا ہے، سر سے پاؤں تک زخم ہو گئے ہیں، اسے تو سارا جسم خون ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول وہ تو ایسی بہادری سے لڑا کافروں کے خلاف۔ اب غور فرمائیے کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دہرائی اور ارشاد فرمایا اما انہ من اہل النار، ہاں وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ فقاد بعض المسلمین یرتاب، تو جو مسلمان تھے، جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات سن لی، وہ پریشان ہو گئے، شک میں پڑ گئے۔ شک کا مطلب کیا؟ تذبذب میں پڑ گئے۔ ایک طرف اس آدمی کے لڑنے کی ہی کیفیت، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ یہ فرما دینا کہ بالکل یہ جہنمی ہے، تو ہوگا کیا؟ اب وہ پریشان ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اسی حال میں زخموں کی شدت میں وہ گر پڑا، اور اس نے ہاتھ بڑھایا اور تیر جہاں پر تھے ترکش میں اسے پکڑا، اور اس نے ایک تیر نکالا اور تیر کو لے کر اس نے اپنے سینے میں مار لیا، قتل ہو گیا، خودکشی کر لی۔ جب خودکشی کر کے مر گیا، تڑپا اور مر گیا، فقالو یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے جا کے عرض کیا اللہ کے رسول صدق اللہ حدیثہ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچا کر دکھایا، قد انتحر فلان فقتل نفسہ، اللہ کے رسول وہ دیکھیں اس نے تیر نکالا اور اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال اٹھو، قم فاذن، جاؤ اور لوگوں میں جا کر یہ اعلان کرو کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، کہ جنت میں صرف مومن آدمی ہی جائے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آدمی اگرچہ خودکشی کر کے مرا ہے مگر کافر تو نہیں نہ ہوا، کبیرہ گناہ کر کے مرا ہے، تو مومن جنت میں جائے گا، جہنم میں اپنی سزا بھگت لینے کے بعد ہی جائے لیکن جائے گا۔ اور آخری جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کب کبھی طاری ہو جانی چاہیے، اس جملے کو سن کے کانپ اٹھتا ہے آدمی اور پاؤں سے زمین سرک جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، اور لوگوں وہ شخص جو فاجر ہوگا اللہ اپنے اس دین کی مدد اس سے بھی لے لے گا۔ فاسق کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا ہو، فاسق تو وہ ہے نا کہ کبھی کبھار کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، اور فاجر وہ ہے جو کبیرہ گناہوں کو بار بار کرے۔ حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے کہ آخری زمانے میں خدا اس دین کی مدد ان لوگوں سے بھی کرا دے گا جو فاجر ہوں گے، جو بہت کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ اپنی اس دین کی مدد ان سے بھی کرا دے گا۔ اس لیے جتنا بھی ہم دین کا کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دین کا کام کرنے والے فاسق و فاجر لوگ اور وہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی کر دیں گے، اس لیے کسی آدمی کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھا جانا، اللہ کی مرضی ہے جس سے کام دے۔ اور اس کی بڑی مثال دیکھنی ہو تو مجھے دیکھو، اس آدمی کی زندگی ہمیشہ سے ان گناہوں سے، کبائر سے بھری پڑی ہے، کوئی دن نہیں جاتا جس دن کبیرہ گناہ نہ ہو، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس حدیث کا کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دین کی مدد اللہ اس شخص سے بھی لے لے گا جو فاجر ہوگا، جس شخص کی توبہ بھی گناہ ہو، اور جس شخص کو ایک نیکی زندگی میں نہ ملے کہ بوقت ضرورت و احتیاج اللہ کو اس کا واسطہ دے کے خدا سے اس کی مدد مانگے، اس آدمی کی سیاہ بختی اور اس سیاہ منہ والے کی بدبختی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ دوسری حدیث دیکھو، تقدیر کیسے غالب آتی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوراً بعد یہ حدیث لائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ان رجلا من اعظم المسلمین، وہ کہتے ہیں مرد مسلمان بہت مال اللہ نے اسے دے رکھا تھا، غزاها مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے چلا، پیسہ بھی خوب تھا، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس مالدار پر پڑی، فقال، اور آپ نے فرمایا، من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلینظر الى هذا، تم میں سے کسی آدمی نے دیکھنا ہو کہ جہنمی کیسے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھو، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فَأَتْبَعُهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ بات سنی اور وہ اس کے پیچھے ہی لگ گئے کہ دیکھیں یہ کرتا کیا ہے، تو وہ آدمی لڑنا شروع ہوا میدان جنگ میں، اشد الناس علی المشرکین، مشرکوں کو سب سے زیادہ ناگوار یہ گزر رہا تھا، مشرکوں کو یہ مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، میدان جنگ میں جم کر ڈٹ کر لڑا، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے یہ کیسے پورا ہوتا ہے، اتنا مال اسے اللہ نے دیا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہاں دیکھو مشرکین پر کتنا بھاری گزر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا، فاستعجل للموت، اور اس نے موت کے لیے جلدی کی، اور مرنے میں جلدی اس طرح کی کہ اپنی تلوار کا ایک حصہ لے کے اپنی چھاتی پر مارا، رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی چھاتی پر رکھ کے تلوار کے اس حصے کو زور سے دبایا تو وہ تلوار اس کے سینے میں گھس گئی اور پچھلی طرف سے کندھوں کے درمیان سے نکل گئی، حتی خرج من بین کتفیہ، یہاں تک کہ وہ جو تلوار کا حصہ تھا اس کے دونوں مونڈوں، دونوں شانوں کے درمیان سے پچھلی طرف کو نکل گیا۔ فاقبل الرجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عرض کیا اللہ کے رسول، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔
فقال وما ذاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گواہی کا کون سا موقع ہے، کون سی ایسی چیز پیش آ گئی ہے؟ تو ان کا اللہ کے رسول آپ نے فلاں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ کوئی اہل جہنم کو دیکھنا چاہے تو اس انسان کو دیکھ لے، تو میں نے اس انسان کو دیکھا ہے. فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں میں بہت خرچ کرنے والا تھا مال کا، اور میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ انہو کہ یہ آدمی اس طرح مر جائے گا. فقتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو مار دیا ہے، خودکشی کر لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار، دیکھو ایک آدمی جہنمیوں جیسے کام کر کے زندگی گزارتا ہے لیکن آخر پہ وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی جنتیوں جیسے کاموں میں زندگی گزارتا ہے اور وہ آدمی آخر پہ جہنمیوں کے کام کر بیٹھتا ہے. اور آخری جملہ حدیث کا یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اس انسان کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا. یہ ہے وہ بات جو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں موت کس پہ آئے. ساری زندگی نیکی کرتے رہے، کتابوں میں سر دیے رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے رہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، خدا سے اس کی خوشی مانگتے رہے، لیکن اللہ کی بے نیازی ان سب چیزوں پر غالب آئی اور مالک نے فیصلہ کر لیا کہ اس آدمی کی کوئی چیز قبول نہیں ہے. بھلا بتاؤ آدمی کیا کرے؟ اور ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزاری، برے کام کیے، اللہ کے سارے حقوق کو ضائع کیا، مگر پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. مالک کو پسند آ گیا اور اس نے کہا کچھ نہیں، ہم معاف کرتے ہیں. کون ہے جو اس کو روک سکے اور کہے کہ یہ ایسا اور ایسا ہے؟ بس انہوں نے معاف کر دی. ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو جنت میں بھیجے تو اللہ اسے استعمال کر لیتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کیسے استعمال کرتے ہیں اپنے بندوں کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم دیکھو کہ اللہ نے اسے اچھے کاموں کی توفیق دے دی ہے نا، پھر جان لینا کہ یہ انسان اس کی موت بھی اچھے کاموں پہ ہو جائے گی. اور مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو دیکھ کے تم زیادہ خوشی کے اظہار نہ کیا کرو یہاں تک کہ جب تک کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے. اگر خاتمہ خیر پہ ہوا تو سب عمل قبول ہو گئے، اور اگر خاتمہ شر پہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی کا ظاہر تھا اور حقیقت میں کچھ نہیں تھا. یہ ہے تقدیر، غالب آ جاتی ہے. جب تک خاتمہ نہ ہو آدمی کس چیز پر بھروسہ کرے اور کس چیز پر فخر کرے؟ مرید کہتے ہیں کہ شیخ کتب وقت تھے، شاگرد کہتے ہیں ہمارے حضرت جیسا علم کس کے پاس تھا، ہمارے استادوں جیسا کون ہو سکتا تھا. سب کچھ ہو جائے، خاتمہ کس چیز سے ہوگا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ڈور وہاں اٹکی بھی ہے. جب تک اللہ اپنے فضل و کرم سے خاتمہ ایمان پر نہ کر دے کوئی آدمی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر سکتا. کیا پتا ہے کہ تقدیر میں کیا چیز غالب آ جائے، کیا چیز کہاں لے جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان ڈرتا ہے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ پروردگار اس چیز کو بدل دیں، اگر ایسی ویسی کوئی چیز لکھ دی گئی تھی تو پھر اور کس انسان کا پتا ہے کہ فخر کرے اپنی نیکی پہ اور اپنی نیکیوں کو سامنے رکھے. اس لیے سب سے اچھی راہ عمل کی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹائے، اپنے عمل کو، اپنی شخصیت کو، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنی فکر کو تج دے دے ان سب کو اور آخرت کی تیاری کرے. رنگالے چنریا رنگالے ریسیس، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے پیا تجھ کو کس دن بلا لیں، کھڑی منہ تکے گی ہری دن کے دن. تعلق قائم کرے،
یہ احادیث اس لیے بھی ہیں کہ علمی مباحث ہوں، یہ احادیث اس لیے بھی ہیں کہ جبری فرقے کے دلائل بیان ہوں، لیکن یہ احادیث اس لیے بھی تو ہیں کہ ہم لوگ ان سے سبق سیکھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو یہ وہ خاتمے کی بات ہے۔ اب آئی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی تھی کہ اللہ کے رسول میں نامرد ہو جاتا ہوں کیونکہ میں اپنے متعلق ڈرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک آگے چل کے حدیث لائے ہیں، دیکھو اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے اس بات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، انہوں نے کہا ما رأیت شیئا اشبہ باللمم مما، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو صغیرہ گناہوں سے ملتی جلتی ہو۔ مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ کے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا سنا؟ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہے نا، یہ بہت زیادہ وہ چیز ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالی نے ہر آدمی کے لیے جو بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا، اگر اس کے لیے بدکاری میں زنا میں کوئی حصہ لکھا ہے، ادرک ذلک لا محالۃ، تو ضروری بات ہے لازماً وہ زنا کا اتنا حصہ کر کے رہے گا دنیا میں۔ فزن العین النظر، آنکھوں کی بدکاری یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھے گا۔ وزن اللسان المنطق، اور زبان کی بدکاری یہ ہے کہ اسے اس گناہ کی باتوں میں مزہ حاصل ہوتا ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور انسان کا نفس تو ایسا ہے جو فحاشی کے کاموں کے لیے چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ یہ کام ہوتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور یہ دلیل ہے جبریہ کی۔ معاذ اللہ وہ اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ بہت خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو بدکاری پہ ملامت نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور حدیث کے ظاہر میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ضرور اس بدکاری سے اپنا حصہ وصول کر کے ہی رہے گا، کیونکہ خدا نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اور آنکھ اپنا حصہ وصول کرے گی، ایسی چیزوں کو دیکھے گی، اور زبان اپنا حصہ وصول کرے گی، اور انسان کا نفس تو تمنا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایسے کام ہوں۔ سارے دین کا خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نفس کی آزادی کو توڑنا، بس اسلام نفس کی آزادی کو توڑتا ہے۔ یہ نفس کا کتا بغیر پٹے کے جو سارے جہان میں گھومنا پھرنا چاہتا ہے نا، کہ جس برتن میں چاہے منہ مار دے اور جس گلی میں چاہے بھاگ کھڑا ہو، اسلام، ایمان، اللہ کا دین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اس کتے کی آزادی کو پابندی میں تبدیل کریں، اس کی آزادی کو ختم کریں۔ نفس کی آزادی کو ختم کرنے کا نام دین ہے۔ شریعت پابندی لگاتی، وہ کہتی ہے خبردار نگاہ جھکا کے رکھو، ایسی چیزیں مت دیکھو۔ وہ کہتی ہے زبان سے جو کچھ بولو گے اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ نفس تمنا اور خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جو جائز راستے ہیں بس ٹھیک ہیں، اور جو غلط راستے ہیں میں بالکل ان پہ نہیں چلوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی، مرد و عورت، یہ سارے مراحل سے گزر جاتا ہے تو آخر پہ پہنچ کے اس کے پوشیدہ مقامات یا تصدیق کر دیتے ہیں یا تکذیب کر دیتے ہیں، یا اس بات کو سچا کر دیتے ہیں یا جھوٹا بتا دیتے ہیں۔ یعنی اس نے آنکھوں سے دیکھا، زبان سے بات بھی کر لی، خواہشات بھی ساری تھیں، اس کے باوجود عین جب معاذ اللہ اس گناہ کا موقع آیا تو وہ ہٹ گیا، اس
اس نے اللہ سے معافی مانگ لی. تو یہ جو پچھلے گناہ ہو گئے تھے نظر سے زبان سے سب معافی ہو گئی، کیونکہ اصل کام جو تھا اس نے نہیں کیا. اور پھر اگر وہ کر گزرا تو جو یہ گناہ کیے ہوئے تھے نا نظر کے اور زبان کے اور نفس کے متعلق وہ بھی شامل ہو گئے اور یہ بھی شامل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کے اعضائے پوشیدہ یصدق ذلک او یکذبہ، آخر پہ پہنچ کے یا تصدیق کر دیتے ہیں اور یا اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں کہ اس انسان پلٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے ڈرتا ہے، منہ کالا نہیں کرتا ان کرتوتوں میں. تو یہ حدیث بتاتی ہے معاذ اللہ، جبریہ اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے ایسی فحاشی کا کام کر لیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، وہ تو ہونا ہی تھا اس کے ساتھ. لیکن اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ ایسے نہیں ہے، وہ ان احادیث کی تعویل کرتے ہیں.